آپ ایک ایسے واقعے کے بارے میں سننے جا رہے ہیں جو نہ صرف جاپان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسی معصوم لڑکی جس کی چیخیں 44 دنوں تک ایک بند کمرے میں گونجتی رہی، لیکن باہر کی دنیا بالکل خاموش رہی۔ نہ کوئی مدد آئی، نہ کوئی رحم، اور جب حقیقت سامنے آئی تو پولیس کے ہاتھ بھی کانپنے لگے۔ یہ صرف ایک کرائم کیس نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی درندگی کی آخری حد تھی۔ یہ کہانی ہے جونکو فوروتا کی، وہ 17 سال کی لڑکی کہ جس نے اپنے مختصر سے جیون میں وہ کچھ برداشت کیا کہ جو شاید جہنم میں بھی برداشت کرنے کو نہ ملے۔ یہ کیس جاپان کے شہر میناتو سے شروع ہوتا ہے، جہاں 17 سالہ جونکو اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ یشومنا ہائی اسکول میں پڑھتی تھی اور ایک پلاسٹک ماڈلنگ فیکٹری میں کام کرتی تھی، اس لیے تاکہ وہ اپنے گریجویشن ٹرپ کے لیے پیسے جمع کر سکے۔ جونکو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ پڑھائی میں بھی بہت ہی اچھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسکول کے لڑکوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ جونکو ایک مثالی لڑکی تھی۔ اسی اسکول میں 4 لڑکوں کا گروپ تھا جنہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو ڈرانے دھمکانے اور بدماشی کے لیے اسکول میں آتے رہتے تھے، اور ان کا تعلق مقامی گینگسٹروں سے تھا، جس کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور آس پاس کے لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ اس گروپ میں 18 سالہ ہیروشی میانو، 17 سالہ اگورا، 17 سالہ شنجی میناتو اور 17 سالہ یاسوشی شامل تھے۔ ہیروشی میانو کو جونکو بہت ہی زیادہ پسند تھی اور اس نے ایک دن جونکو کو پرپوز بھی کیا تھا، لیکن جونکو نے اسے شائستگی سے مسترد کر دیا۔ ہیروشی کو یہ مسترد ہونا برداشت نہ ہوا اور اس نے اسی دن جونکو سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 25 نومبر 1988 کو جونکو اپنی پارٹ ٹائم نوکری ختم کر کے سائیکل سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی، اور اسی وقت ہیروشی اور شنجی نے اسے اکیلے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ بدلہ لینے کے لیے ہیروشی نے شنجی سے کہا کہ وہ جا کر جونکو کی سائیکل گرا دے اور وہ مدد کے بہانے اس سے بات شروع کرے گا۔ شنجی نے سائیکل کو لات ماری اور جونکو گر گئی۔ ہیروشی نے آگے بڑھ کر اسے مدد کی پیشکش کی۔ کیونکہ جونکو اسے اسکول سے جانتی تھی، اس لیے اس نے مدد قبول کر لی، اور ہیروشی اسے گھر چھوڑنے کے بہانے ادراج نامی ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں اس نے جونکو کو دھمکی دی کہ اگر اس نے بھاگنے یا کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی گینگ کے ذریعے اس کے والدین کو مروا دے گا۔ خوفزدہ ہو کر جونکو چپ ہو گئی۔ اس رات ہیروشی نے جونکو کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا۔ جس وقت ہیروشی کا دل بھر گیا تو اس نے اپنے دوست شنجی اور دیگر دوستوں کو بھی بلا لیا تاکہ وہ بھی جونکو کے ساتھ بدسلوکی کر سکیں۔ پہلے وہ جونکو کو چھوڑنے والے تھے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ اگر انہوں نے جونکو کو چھوڑ دیا تو وہ پولیس کو بتا دے گی، اس لیے انہوں نے اسے شنجی کے گھر میں ہی قید کر دیا۔ شنجی کے والدین کو معلوم تھا کہ جونکو اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے گینگسٹر رابطوں سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ بھی چپ رہے۔ 25 نومبر 1988 سے 4 جنوری 1989 تک وہاں پر 44 دنوں تک جونکو کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شروع کے کچھ ہفتوں تک وہ اسے اپنی جسمانی اور جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے، لیکن جس وقت ان کا دل بھر گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں اور دور کے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا تاکہ وہ جونکو کے ساتھ زیادتی کر سکیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 100 سے زیادہ لڑکوں نے جونکو کے ساتھ بدسلوکی کی۔ جونکو کے لاپتہ ہونے کے 3 دن بعد ہی اس کے والدین نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ لڑکوں کو اس رپورٹ کا پتہ چل گیا اور انہوں نے جونکو کو مجبور کیا کہ وہ اپنے والدین کو فون کر کے کہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور وہ خوش ہے اور اسے تلاش نہ کیا جائے۔ جونکو نے اپنے والدین کو کال کر کے یہی سب کہا، اور اسی وجہ سے جونکو کے والدین نے رپورٹ واپس لے لی اور پھر پولیس بھی کچھ نہ کر سکی۔ اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، یہ سن کر آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ان لڑکوں نے جونکو کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا، اسے ہمیشہ کپڑوں کے بغیر رکھا
اور اس کے مختلف باڈی پارٹس میں مختلف اشیاء جیسے گرم بلب، لوہے کی سلاخیں اور بوتلیں داخل کی۔ کئی بار تو یہ چیزیں اس کے جسم میں پھنس جاتی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پلاسٹک کی بوتلیں اس کے جسم میں پھنسی ہوئی ملی تھی۔ دسمبر میں جونکو نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ پکڑی گئی۔ سزا کے طور پر انہوں نے بھاری ڈمبل اس کے گھٹنوں پر گرائے جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ وہ اب چل بھی نہیں سکتی تھی اور رینگ کر باتھ روم جایا کرتی تھی، اور لائٹر فیول سے اس کے مختلف جسم کے حصوں کو جلایا جاتا تھا۔ اسے کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا اور اسے اپنا یورائن پینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو اسے ہاتھوں اور لاتوں سے مارا جاتا تھا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس کا امیون سسٹم بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ اب تو اس کے زخم بھی نہیں بھر رہے تھے، اس کے جسم سے خون اور مختلف فلوئڈز بہہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ پوری طرح تباہ ہو چکا تھا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اب لڑکوں کو اس سے گھن آنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ اب آتا ہے وہ دن 4 جنوری 1989 کہ جس وقت ہیروشی جوا کھیل کر اپنے تمام پیسے ہار جاتا ہے اور اس کا غصہ بھی جونکو پر نکالتا ہے۔ صبح 10 بجے جونکو نے آخری سانس لی اور فائنلی اس دنیا سے چل بسی۔ امید ہے کہ جونکو نے اب سکون کی سانس لی ہوگی، اور ان لڑکوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جونکو کی لاش 55 لیٹر کے ڈرم میں ڈال کر اسے کنکریٹ سے بھر دیا، اور 5 جنوری 1989 کی رات 8 بجے اسے واکاس کی ایک تعمیراتی جگہ پر پھینک دیا۔ اب وقت گزرتا گیا اور ایسے تیسے کر کے پولیس کو آخرکار وہ ڈرم مل گیا کہ جس کے اندر جونکو کی لاش تھی۔ انویسٹیگیشن اور مختلف ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد آخرکار پولیس کو ان چاروں لڑکوں کا بھی پتہ چل گیا۔ جس وقت ان لڑکوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے ہیروشی میانو کو 20 سال کی قید، اگورا کو 10 سال کی، شینجی میناتو کو 9 سال اور یاسوشی کو 7 سال کی قید کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ ہیروشی کے والدین کو جونکو کے والدین کو معاوضے کے طور پر 8 لاکھ ین ادا کرنے پڑے، اور اسی طرح انسانی تاریخ کا ایک انتہائی ہولناک اور وحشیانہ کیس بند ہوا۔ یہ کیس سن کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔